إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. تعریفوں کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے جو اس کائنات کا حقیقی شہنشاہ ہے. انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی ذات اقدس پر اللہ تعالی نے قرآن مقدس نازل فرمایا. یہ قرآن بڑی خوبصورت کتاب ہے. اس کا پڑھنا اور پڑھانا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین جماعت قرار دیے. یہ قرآن ہمارے لیے نصاب ہے. یہ قرآن انقلاب لانے والی کتاب ہے. یہ قرآن گھر میں ہو، پڑھا جائے، عمل کیا جائے، اس کی موجودگی ہی برکتوں سے بھری ہوئی ہے. اللہ نے اسے ہماری ہدایت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اس میں انبیاء کے کچھ واقعات، ان کی امتوں کا سلوک، کچھ کا تو ذکر ہے اور کچھ کا ذکر نہیں. انبیاء کی دعوت، انبیاء کا پیغام، وہ جس بستی کا بھی نبی ہو، جس علاقے کا پیغمبر ہو،
فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہر نبی کی بعثت کا مقصد اللہ کی عبادت کا پیغام ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ آپ سے قبل جتنے پیغمبر گزرے ہم نے سب کی طرف یہی وحی کی کہ مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، غریب نواز اور بندہ نواز اور لجپال، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اور ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو یہی پیغام دیا، اور پیغمبروں پر ایک مشکلات کے، تکالیف کے انبار لگ گئے۔ دیکھیے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو اللہ کا دوست ہے، جس کا ذکر قرآن میں صدیق النبیہ کہہ کر اللہ تعالی نے کیا، اپنے والد سے بھی اور اپنی برادری سے بھی، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، کہ جن تماثیل کے تم احتکاف مجاور بنے بیٹھے ہو، جن کی تم عبادتیں کر رہے ہو، جن کے سامنے تمہارے امیدوں کا مرکز تم نے بنا رکھا، ما هذه التماثيل، قوم نے ایک ہی بات کہی، وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے خاندان کو پایا ان پتھروں کی عبادت کرتے ہوئے۔ اب یہ توحید کا پیغام اکیلے ہی دے رہے، کوئی برادری ساتھ نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی نوجوان نہیں ہے، اور سوالیہ انداز ہے یہ کیا چیز ہے جن کی تم پوجا پاٹ کر رہے ہو؟ انہیں یہ نہیں کہا کہ ہم نے ان کی یہ کرامت ہے یہ کرامت ہے، نہیں، کہا نسل در نسل ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، بڑے ایسے کیا کرتے تھے کہ پتھروں کو تراشتے پھر ان کی پوجا پاٹ کرتے۔ یہی حالت آج امت محمدیہ کی، ہر بستی، ہر شہر، ہر گاؤں، ہر چوک قبروں کی عبادتیں ہو رہی، مجاوروں کو نظر و نیاز دی جا رہی، ان تماثیل کی پوجا پاٹ کی جا رہی، اور یہ قوم بھی وہی بات کہتی ہے جو خلیل اللہ کی قوم نے کہا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے آ رہے۔ اہل ایمان جس پیغمبر کا بھی ذکر آپ قرآن میں پڑھیں گے، اس کی قوم نے انہی پتھروں اور درختوں کی عبادتیں کی، اور اگر
میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں کہ شرک کی جو بیماریاں سابقہ امتوں میں موجود تھیں وہ ساری بیماریاں آج امت محمدیہ کی اکثریت میں موجود. جیسے دعویٰ ان کا تھا وہی دعویٰ آج امت محمدیہ کی اکثریت کا ہے. خلیل اللہ نے ان کو سمجھایا، بات نہ مانی. باپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر اس دعوت سے تو بعد نہ آیا تو میں تجھ پر پتھروں کی بارش کر دوں. یہ دعوت توحید جنت کا پیغام ہے. یہ دعوت توحید انبیاء کا مشن ہے. یہ دعوت توحید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے. آپ نے انہیں جب وہ اپنے کسی میلے پر گئے ان کے ان مشکل کشاؤں کو، ان کے حاجت رواؤں کو ان کی کوئی صفائی کر دی. اب آ کر وہ پوچھتے ہیں من فعل ھذا بآلہتنا، یہ کام کس نے کیے؟ آپ نے کہا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں. یہی بات اگر ہم یہ کہیں کہ جس قبر پر تو سجدہ کر رہا ہے، جس قبر پر تو منتیں مانگ رہا ہے، جس بزرگ کے سامنے تو نے اپنا دامن پھیلایا ہوا ہے، جس بزرگ کی تو عبادت کر رہا ہے، جس بزرگ کی جالیوں میں ہاتھ ڈال کر چیخو پکار کر کے اسے آواز دے رہا ہے، کبھی جواب آئے؟ تیری صدیاں گزر گئی، نسلیں گزر گئی یہ عبادتیں کرتے ہوئے. اس قوم نے بھی کہا تھا اے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں، تو جانتا ہے تجھے علم ہے. آپ نے اللہ کی توحید بیان کی کہ جو بولتا نہیں وہ تمہاری مشکلیں کیسے حل کر سکتا. جس کو آپ نے نہلایا، جس کو آپ نے چارپائی پر لٹایا، جس کو آپ نے کاندھوں پر اٹھایا، جس کو آپ نے قبر میں اتارنے کے لیے قبر میں کپڑا ڈال کر جھولا دلایا، اس وقت نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ غسل کر سکتا ہے، نہ مدد کر سکتا ہے، نہ بچوں کو چپ کرا سکتا ہے، نہ بھائیوں کے سروں پر ہاتھ رکھ سکتا ہے. اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکتا. جب تم قبر کے اندر بند کر دیتے ہو، ماربل لگا دیتے ہو، گنبد بنا دیتے ہو، اب تم کہتے ہو یہ سنتے اور وہ سنتا نہیں. یہی بیماری خلیل اللہ کی قوم کے اندر ہے. جب قوم بے بس ہو گئی، جواب نہ دے سکی اس سوال کا کہ انہی سے پوچھو یہ درگت کس نے بنائی ہے، اگر یہ بولتے. قوم جب یہ جواب نہ دے سکی تو کہا ایک ہی کام کرو، حرقوہ وانصروا آلہتکم. اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو اپنے خداؤں کی مدد تو اس کو جلا ڈالو. یہی کام یہاں قوم کر رہی. ہمارا سوال یہ ہے، دیکھیے جس کی عبادت کی جا رہی ہے، جس کو رب کا درجہ دے دیا. میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، ایک ٹولہ 2 میل کے فاصلے سے سجدے کی حالت میں اپنے پیر کے مقبرے پر پہنچتا. جب قوم کی یہ حالت ہو کہ اسے حی و قیوم کی خبر نہ ہو،
جب قوم کی یہ کیفیت ہو جائے کہ وہ ایک فوت شدہ انسان سے ویسے امیدیں رکھے جیسے رب سے رکھی جاتی، پھر اے مسلمان، تیری اور میری ذمہ داری کہ ان بندوں کو بندوں کی بندگی سے ہٹا کر رب کی بندگی کا پیغام سنایا جائے، انہیں بتایا جائے کہ رب کون ہے، رب السماوات والارض وما بینہما، وہ آسمانوں کا رب، زمینوں کا رب، اور جو کچھ اس کے درمیان انسان، جنات، پرند چرند، جو مخلوق ہے وہ سب کا رب۔ ان کو یہ قرآن سنایا جائے۔ اب مشکل کہ قوم کو توحید کیسے پڑھائی جائے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ پیر توڑ ڈالے اور قوم سر جھکا کر بیٹھی ہے، ثم نکسوا علی رؤوسہم، پیغمبر کے سوال کا جواب نہیں دے پا رہی کہ یہ بولتے ہیں، جو بولتے نہیں وہ آپ کی مدد کیسے کرے، جو چل نہیں سکتا اتنا مجبور ہے کہ اولاد غسل نہیں دینے کے قابل، تختہ لے کر آؤ، جنازے کی چارپائی لے کر آؤ، مدارس سے غسل کروانے والی ٹیم لے کر آؤ، جو سید، جو پیر، جو گدی نشین، جو سجادہ نشین چلنے کے قابل نہیں، غسل کرنے کے قابل نہیں، کفن پہننے کے قابل نہیں، چل کر قبرستان جانے کے قابل نہیں، اس وقت اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دنیا جہان کے مفتی ایسے داخل کرو، ایسے نہ کرو، وہ کسی کو بول کر نہیں کہتا کہ خاموش ہو جاؤ، وہ اتنا بے بس، لاجار، مجبور۔ کمال یہ ہے کہ سب کچھ کا خود کرتے ہیں اور پھر اندر بند کرنے کے بعد کہتے ہیں اب یہ سنتا ہے اور وہ حی و قیوم نہیں سنتا۔ تف ہے تیرے اس عقیدے پر۔ یہی قوم نے خلیل اللہ کو کہا، مشکل میں کہا پکڑ لو اس کو۔ تورات میں آتے اس وقت کی مشرکہ کافرہ عورتیں یہ منتیں مانا کرتی تھی کہ لکڑیاں اتنی جمع کر کے اس آگ میں ڈالوں گی جو خلیل اللہ کو جلانے کے لیے تیار ہو رہی۔ اس کا جرم کیا تھا؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، خلیل اللہ کا قصور کیا تھا کہ ان بندوں کو جن کا رب اللہ، وہ چاہتے تھے کہ یہ ان بتوں کی عبادت سے ہٹ کر اللہ کی عبادت کرے۔ ایک ہی قصور ہے، اور ہم اہل توحید کا کیا قصور ہے؟ گالیاں دیتے ہیں۔ ہمارا کیا قصور ہے؟ ایک ہی قصور ہے، ایک ہی جرم ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ بھائی کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے، مساجد اور مدارس کی تعمیر کرنے والے، رمضان المبارک میں قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والے، ایک اللہ کی عبادت خالص اس انداز میں کرے جس انداز میں محمد الرسول اللہ نے تعلیم دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھیے پیغمبر ہیں، لوگوں نے پکڑ لیے، آگ بھڑکا دیے، اس میں پھینک دیے۔ اب معروف آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں، پانی کا فرشتہ آتے ہیں، بارش برسا کر آگ کو ٹھنڈی کر دو۔
مشکل پڑی ہوئی ہے، آگ کی تیاریاں دیکھ رہے ہیں، اس موقع پر خلیل اللہ نے کیا پیغام دیا کہ حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی، مجھے اللہ کافی ہے۔ اور آج امت محمدیہ کی اکثریت کسی مصیبت اور پریشانی میں کہتی ہے میرا پیر کافی، میں نے بڑے پیر کی لڑ پکڑی ہوئی ہے، میری سرکار بہت پہنچی ہوئی ہے، میری سرکار کے کیا کہنے۔ جب قوم کی یہ کیفیت ہو کہ وہ حی و قیوم کی بجائے ایک مردے کے ساتھ اپنے تعلق کو اس طرح قائم رکھتی ہے جس طرح رب کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، تو اس قوم کو مسئلوں کی بجائے اللہ کی توحید کا پیغام ہے۔ خلیل اللہ علیہ السلام، آگ جلتی رہی، آپ کو پھینک دیا گیا، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ جب آگ ٹھنڈی ہوئی اور آپ صحیح سلامت آگ سے باہر نکلے، آسمان والے نے کہہ دیا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی ایسی نہیں کہ برف بن کر مری کے اندر لوگ مر گئے، نہیں، وہ سلامتی والی ہو۔ جب یہ باہر نکلے خلیل اللہ، قوم کے سامنے جب والد نے دیکھا صحیح سلامت، تو بے ساختہ تورات کے اندر موجود ہے، اس کے والد نے کہا تیرا رب سب سے بڑا، ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ حسبی اللہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، کیا اللہ جس طرح خلیل اللہ کو آگ سے بچا سکتا ہے، آج ہمیں وہ 5 پاؤنڈ کا بیٹا نہیں دے سکتا، ہماری دکان کو 4 چاند نہیں لگا سکتا، ہماری بیماریوں کو صحت میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ او اہل ایمان، او کلمہ پڑھنے والے، اب دنیا کے سارے بزرگوں کو جمع کرو، اگلوں کو پچھلوں کو، کوئی رہ نہ جائے، کوئی بنگالی بابا جو 40 سال کٹیا میں چلے کاٹتا رہا، جو بنگال کے جنات کا اور معقلات کا قابل ہے، پتہ نہیں اس کے کیا کیا دعوے ہیں، سب کو جمع کر لو، ایک پلڑے میں بٹھا دو اور دوسرے پلڑے میں ابراہیم خلیل اللہ کو بٹھاؤ، مجھے بتلاؤ دل پر ہاتھ رکھ کے کہ پلڑا کس کا بھاری ہو، خلیل اللہ۔ ساری دنیا کے مولوی اور پیر اور فقیر اور درویش اور مجذوب اور سائی خلیل اللہ کی جوتیوں پر قربان۔ حسبی اللہ، اس پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا دوست ہوں، میں خلیل اللہ، یہ آگ میرا کیا بگاڑ سکے گی، نہیں، اس نے بھی اس مشکل میں اس رب کو پکارا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، مجھے اللہ کافی ہے، مجھے اللہ کافی ہے۔ اہل ایمان قرآن کو پڑھا کر، قرآن مقدس کو اپنی زبان میں پڑھا، دیکھیے سورۃ یاسین مردوں پر پڑھی جاتی ہے، جان نہ نکل رہی ہو وہاں تلاوت کی جاتی ہے، اس میں دیکھیے گا ذرا، اللہ نے پیغمبر بھیجے قوم کو توحید سمجھانے کے لیے، مسئلہ ہی ایک ہے اور مسئلہ توحید۔ کہا جاتا ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول دنیا میں آئے، ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو توحید کا پیغام دی، ایک آیا، دوسرا آیا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، انہوں نے جھٹلا دیا، ہم نہیں مانتے۔ یہی بات آج امت محمدیہ کی اکثریت کرتی ہے، ہم نہیں مانتے۔ اللہ سنتا ہے، کہتے ان کے ذریعے سے سنتا ہے، اللہ دیتا ہے ان کے ذریعے سے دیتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے ان کے تھرو دیتا ہے، تھرو پراپر چینل۔ یہی عقیدہ تو ان کا تھا، ایک پیغمبر آیا، دوسرا آیا،
فعززنا بثالث، اللہ نے تیسرا بھی بھیج دیا، جاؤ بستی والوں کو سمجھاؤ الہ ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے، مشکل کشا ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے، اور مشکل کشا ولی نبی کوئی نہیں ہوتا، آسمان والا ہوتا۔ انہوں نے سب کو جو فَقَذَّبُوهُمَا، سب کو جھٹلا، جاؤ نہیں مانتے۔ ایک اہل توحید کنارے پر رہتا تھا، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، کنارے پر بستی، وہ وہاں سے دوڑتا ہوا آیا اور آ کر قوم کو کہنے لگا اتبعوا المرسلین، اتبعوا، پیروی اس پیغمبر کی کرو۔ اب دعوت کا انداز اہل توحید میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ اس نے آ کر یہ نہیں کہا کہ میں بھی اہل حدیث ہوں، میں بھی توحیدی ہوں، نہ، نے کہا پیغمبروں کی مانو، یہ اللہ کے رسول ہے، اور پھر خود ہی اس مجلس میں کہ لوگ جمع ہیں، اور انبیاء کی تکذیب کر رہے ہیں، یہ چوتھا وہاں پر پہنچ گیا۔ اس نے آ کر کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہو گیا؟ اپنے بارے میں کہتے ہیں میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، میں نے اسی کی طرف جانا ہے۔ اپنی دعوت کا پیغام اپنے ہی قوم کے لوگوں کو دے رہا، پہلے تو کہا یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، ان کی مانو جنت ملے گی، یہ تم سے چندے بندے نہیں مانگتے، تم کون ہو؟ یہ کہنے والے تم کون آئے؟ اس نے کہا مجھے کیا ہو گیا، میں اس کی عبادت نہ کروں جو میرا خالق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کی جا کر عبادت کر رہے ہو وہ تمہارا خالق ہے؟ جس بزرگ کے قبر پر تم نے ڈیرے ڈال رکھے وہ تمہارا خالق ہے؟ عبادت تو اس کی ہوتی ہے جو خالق ہوتا ہے۔ امن خلق السماوات والارض، آسمان کا خالق اللہ، زمین کا خالق اللہ، تاروں کا خالق اللہ، انسانوں کا خالق اللہ، جنات کا خالق اللہ، حشرات کا خالق اللہ، ہر شے کا خالق اللہ، اس لیے اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ اور یہی بات یہ یوسف کہہ رہا ہے اپنی قوم کو، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جانا ادھر ہی ہے، جانا ادھر ہی ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً يُرِيدُونَ الرَّحْمَٰنَ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، اگر مجھے کوئی اللہ نقصان پہنچانا چاہے کوئی بچا سکتا ہے؟ کہاں ڈھونڈوں گا کسی کو؟ کون سا نجات کی جگہ ہوگی جو رب کے قہر سے مجھے بچا لے؟ میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ پکڑ لوں؟ آج ہر بستی کا اپنا الہ، لاہوریوں کا اپنا ہے، میرے اسلام آبادیوں کا اپنا ہے، کراچی والوں کا اپنا ہے، اور کہانیاں بے بہا معروف ہے۔ ابھی مجھے مجلس میں امیر ضلع بہاڑی کے حافظ غلام اللہ محمدی حافظ اللہ تعالی ومتعنا اللہ بدون حیات کہہ رہے تھے کہ دھوبی مر گیا، جب قبر میں گئے فرشتے آ گئے، اور اتنے زبردست فرشتے کہ اپنے دانتوں سے زمین کو پھاڑتے ہوئے آتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا من ربو کا، اس نے کہا میں تو پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔
سوال کیا تیرا رب کون ہے؟ جواب کیا مجھے کیا پتا رب کیا ہوتا ہے؟ میں نے تو ساری عمر بزرگوں کے کپڑے دھوئے، بزرگوں کے کپڑے دھوئے۔ تیرا دین کیا ہے؟ تیری شریعت کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ مجھے ایک بات پتا ہے، میں پیر کے کپڑے دھو دھو کر استری کر کر کے انہیں دیتا رہا۔ کمال نہیں ہے؟ اور یہاں وہ یوسف کہہ رہے اگر میں رب کے علاوہ کسی کو داتا، دستگیر، غوث، رنج بخش، اولاد بخش، گنج بخش بنا لوں اور رحمان مجھے پکڑنے پر آ جائے، کوئی تکلیف میں مبتلا کر دے، نجات کہاں سے ملے گی؟ لوگوں نے پھر پکڑ لی۔ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، پکڑ لو اس کو، وہابی ہے، گستاخ ہے۔ وہ ایک تھا نا مرید، درجنوں واقعات ہیں، آپ کوئی پتہ، وہ پیر کی ٹانگیں دبا رہا تھا، پیر کو مزہ آیا، وہ سو گیا۔ یہ اپنی کہانی بھی سنا رہا تھا، میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا ہے، میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ شاہ صاحب آرام فرما گئے، سو گئے۔ کافی دیر تک یہ دباتا رہا، جب پیر کی آنکھ کھلی اور سکون محسوس ہوا تو اس نے کہا تم کیا کہہ رہے تھے؟ تم کیا کہہ رہے تھے؟ کہ شاہ صاحب آپ نے میری کہانی نہیں سنی؟ کہا میں سو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا لیا، آپ سو گئے تھے، آپ کو نہیں پتا چلا؟ کہ نہیں، اب دوبارہ سناؤ۔ اس نے کہا آپ کی تو آنکھ لگ گئی تھی اور میری آنکھ کھل گئی۔ اس نے کہا کیسے؟ کہ جب اب نہیں سنتا، جو زندہ ہے، میں ٹانگیں دبا رہا ہوں، کہانی سنا رہا ہوں، وہ قبر کے اندر جب داخل ہو جائے گا تب کیسے سنے گا؟ ایک ہی ایک ہی جواب تھا۔ جب اس نے کہا تمہاری آنکھ لگ گئی ہے، اس نے کہا شاہ صاحب میری آنکھ کھل گئی ہے، کہ جو اوپر نہیں سن سکتا وہ اندر کیسے سنے گا؟ ایک ہی جواب تھا، پکڑو گستاخ کو، وہابی ہو گیا۔ او اہل ایمان، یہی بات اس کے ساتھ کی گئی۔ اس نے اپنا عقیدہ بیان کیا۔ ہم سے تو پوچھتے ہیں نا جی آپ کون ہیں؟ جی مسلمان ہوتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کون ہیں؟ کہو میں اہل حدیث ہوں، میں اہل حدیث ہوں۔ قبر پرست بھی مسلمان ہے، صحابہ کو گالیاں دینے والا بھی مسلمان ہے، ملنگ سے مانگنے والا بھی مسلمان ہے، نبی کو چھوڑ کر غیروں کی اتباع کرنے والا بھی مسلمان ہے۔ جب آپ سے یہ سوال کیا جائے آپ کون ہیں، آپ کہیے میں اہل حدیث ہوں۔ حدیث قرآن بھی ہے، حدیث محمد کی زبان اقدس۔ اس نے کہا اگر میں یہ ملنگوں والا کام شروع کر دوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت شروع کر دوں، تو پھر انی اذا لفی ضلال مبین، میں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ اس سے کسی نے پوچھا نہیں تو کون ہے، تیرا عقیدہ کیا ہے؟ ثابت یہ ہوا کہ اہل حدیث کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی مجلس میں، کسی دفتر میں، کسی تجارت کی جگہ میں، کسی خوشی میں، کسی غمی کے اندر جب وہ بیٹھا ہو اور لوگ جمع ہو تو درد دل کے ساتھ انہیں بغیر پوچھے بتلائیے اللہ کون ہے۔ اللہ تمہارا مشکل کشا، اللہ تمہارا مشکل کشا۔ اسے پکڑ لیا اور اس کے اوپر چڑھ گئے، ان کی ساری انتڑیاں باہر نکل گئی اور موقع پر وہ فوت ہو گیا۔ سورۃ یاسین گھروں میں پڑھی جاتی لیکن پتہ نہیں، یہ تو مسلک حدیث بیان کرتی ہے۔ اس نے کہا اگر میں درباری بن جاؤں، مجاور بن جاؤں، غیر اللہ کی عبادت کروں، انی اذا لفی ضلال مبین، انی آمنت بربکم فاسمعون۔ اور سنو سنو کلمہ پڑھنے والوں، میرا تو رب پر ایمان، اور ہماری امت کی اکثریت کا ایمان جوتیوں پر، کڑوں پر، چھلوں پر، ہنڈیوں پر، پتہ نہیں کس کس چیز پر
ایمان ہے، اگر ایمان نہیں تو ایک اللہ کی ذات پر ایمان نہیں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، لوگوں نے پکڑ لیا اور موقع پر قتل کر دی، موقع پر قتل کر دیا۔ جرم کیا تھا اس کا؟ کہ جو انبیاء دعوت دے رہے تھے اس دعوت کی تائید کرنا تھا کہ یہ دعوت بالکل درست ہے۔ یہ نہیں کہ گونگے بن کر بیٹھ جاؤ کہ ایک دعوت دے رہا ہے اور دوسرا بھی اہل توحید میں سے ہے اور وہ خاموش نہ، اسے کہو بات تو یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ جو زندہ ہوتا ہے عبادت اسی کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں ایک ٹانگا ہوتا ہے، میں ایک شریعت کا ادنا سا طالب علم، دنیا بڑی ہے، دیکھیے ایک ٹانگا چل رہا ہے اور آج کل تو یہ چنگ چانگ رکشے ہو گئے، تینوں سائیڈوں پر عورتوں کی تصویر بنا کر نیم برہنہ لباس میں وہ رات کے ڈرامے کا اعلان کرتا ہے کہ رات کو ان عورتوں کا ڈانس دیکھنے کے لیے تشریف لائیے، علن اعلان کرتا ہے۔ نہ عوام منع کرتی ہے، نہ اہل محلہ چودھری منع کرتا ہے، نہ حکومت منع کرتی ہے۔ تم کیسے اہل حدیث ہو جو لوگوں کو توحید کا پیغام سناتے ہوئے خوف کھاتے ہو؟ مرنا نہیں ہے؟ جی مرنا تو ہے۔ اگر گھر بیٹھ جاؤ گے موت نہیں آئے گی، شیشے کا محل بنا لو، ہوا داخل نہ ہو سکے، موت کے فرشتے کے دروازے بند کر دو، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجِ مُشَيَّدَةٍ، بڑے بڑے برج بنا، موت وہاں بھی آ کر رہی۔ کمال کی موت تو اس کی ہے، اس لوہار کی ہے جو بستی کے کنارے سے دوڑتا ہوا ہے، اور اب جو ہی فوت ہوئے آسمان کے مالک نے کہا قیل ادخل الجنہ، جاؤ جنت کے مالک بن جاؤ۔ توحید سناتے ہو۔ وہ مجھ سے قبل ہمارے سرائیکی خطیب، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، وہ بیچارے درد دل سے کہہ رہے تھے ہمارے خطباء کی اکثریت کا کوئی حال ہے، تیجوں پر وہ، 10ویں پر وہ، 40ویں پر، 23 مارچ کے عرس کے میلوں پر وہ، پھر بھی ہمارے خطیب، نہ بڑوں کو کوئی خیال، نہ چھوٹوں کو کوئی پتہ، نہ عوام کو کوئی خیال، کوئی درد دل ہے کہ ہم بھرپور احتجاج کریں کہ جو عرس پر جا کر اللہ کے دین کی شریعت کی بغاوت کرتا ہے وہ ہمارے جلسے میں نہیں آ سکتا۔ وہ فوت ہو گیا، جنت میں چلا گیا۔ اب بتائیے شہید زندہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ شہید زندہ ہوتا ہے۔ اب وہ گیا کدھر ہے؟ جنت میں۔ تو وہ آ جائے نا، آ کر بتا دینا لوگوں کو کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ نہیں، شہید ہے، شہید ہے، جنتی ہے۔ قرآن کہتے ہیں جنت کا مالک بن گیا ہے، لیکن جنت میں پہنچ کر وہ بھی جانتا ہے جس جنت میں میں آ گیا ہوں میں اس سے باہر نہیں اب جا سکتا۔ قرآن کے الفاظ ہیں قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری برادری کو، میرے محلے والوں کو، میرے احباب کو یہ علم ہو جائے بما غفر لربی، میرے رب نے مجھے معاف کر دی۔ اگر روحیں آتی ہیں جمعرات کو پہنچتی ہیں، صبح شام آتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، دھرنوں میں آتی ہیں، لاہوری بھی آتا ہے، ملتانی بھی آتا ہے، یہ تو قرآن کہتا ہے جنتی قیل ادخل الجنہ۔ جنت میں پہنچ کر پھر بھی دل میں درد کس کا؟ ان قبر پرستوں کا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں جس داعی کے دل میں، جس خطیب کے دل میں اپنے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کے بارے میں نرمی نہیں، درد دل نہیں، وہ داعی نہیں، وہ جنت میں پہنچ کر تڑپ رہا ہے۔ کاش کال یا لیت یا لیت یا لیت یا لیت قومی یعلمون، میری قوم کو خبر ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے بما غفر لربی، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، جنتوں کی نعمتیں دے دی ہیں،
اب ایمانداری سے بتائیے، اس بندے نے جنت سے نکل کر قوم کو بتلایا؟ نہیں، آسمان کے مالک نے اس کی باتیں قرآن بنا کر آپ اور میرے لیے ہدایت کے لیے محمد کریم کے سینے پر نازل فرما دی. وہ نہیں آیا. اور ضمن ایک بات، جو لوگ کہتے ہیں وہ آتے ہیں اور دو طرح کی روحیں، ایک کے لیے جنت کا لباس، ایک کے لیے جہنم کا لباس. ملک الموت آتا ہے، ٹیم آ رہی ہے، ایک کے لیے علیین اور ایک کے لیے سجین، ایک کے لیے دروازے بند اور ایک کے لیے دروازے کھلے. اب جو روح پاک ہے، طیب ہے، اس کا اس گندی دنیا میں آنے کو دل نہیں کرتا. وہ تو جنت و مزے کر رہا ہے، وہیں سے کہتا ہے کاش میری قوم کو خبر ہو جائے. اور جو گندی روحیں ہیں رب ان کو نکلنے نہیں دیتا. تمہارے پاس کون سی روحیں آتی ہیں؟ خود فیصلہ کیجئے، کہاں سے آتی ہیں؟ میرے رب نے مجھے معاف کر دیے اور مجھے عزتوں والی نعمتوں میں داخل کر دیے. وہاں بیٹھ کر بھی اپنے بھائیوں کے لیے درد دل رکھا ہوا ہے. اور رب نے وہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دی کہ بتا دو روحیں نہیں آتی ہوتی. اس کا وہ درد، وہ مشکل کہ یہ پیغام برادری تک کیسے پہنچے کہ غیر اللہ کی عبادت جنت نہیں ملتی. یہ پیغام کیسے پہنچے کہ قبروں پر سجدے حرام ہیں. یہ نظر و نیاز کا پیغام کیسے پہنچے. اللہ نے سارا پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت محمدیہ کو سنا دیا. اب یہی بے وقوف ہے نا جو زندہ کو چھوڑ کر مردوں پر پہنچتی ہے. یہ دو واقعات میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس سے رکھے اور میں آپ کو کہوں گا کہ اپنے خطباء کو پابند کریں کہ یا تو اللہ کی کتاب سنائے یا پیغمبر کی حدیث سنائے، یا اللہ کا قرآن سنائے جیسے مجھ سے پہلے صحیح بخاری صحیح بخاری صحیح بخاری پیغمبر کی حدیثیں سنائی جا رہی. دل حشوا، دل ایمان بڑھ رہا تھا، دل خوش ہو رہا تھا. اللہ ایسے خطباء کی حفاظت فرما، ایسے علم مسندیں خالی ہو رہی ہیں، اہل علم دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں. قیامت کے قریب میں علم اٹھا لیا جائے گا. عرض کی اللہ کے پیغمبر کیسے؟ فرمایا اہل علم کو اٹھا لیا جائے گا. اٹھتے جا رہے فضلوا وضلوا، خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے. ہماری یہ مسندیں، ہم ان کے وارث ہیں، وارث ہیں. ہم حفاظت کرتے رہیں گے جب تک زندہ، قوم کو بتاتے رہیں گے کہ جس کو قرآن دیکھ کر پڑھنے نہیں آتا تم اسے شیخ القرآن بنا دیتے، جس نے عربی عبارت کے لفظ نہ پڑھے ہو تم اسے شیخ العرب کہہ دیتے ہو. یہ لاحقے اور سابقے جس نے خطباء کا دماغ خراب کر دی. او اہل ایمان، اللہ کی توحید ہے اور اہل علم کے ساتھ تمسک، چمٹ جاؤ ان کے ساتھ. فتنوں کا دور ہے، یاد رکھیے گا، فتنوں کا دور ہے. نہ شکل نہ عقل نہ لباس، مسجدوں پر بیٹھے ہوئے اور قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. اہل علم سے تمسک کرو، بچ جاؤ گے ان فتنوں سے. اور اگر اہل علم سے تمسک نہ کیا اور آواز اسی میں مسحور رہے، فتنوں کا شکار ہو جاؤ. پیغمبر اسلام نے فرمایا قرب قیامت میں آسمان کے تاروں کی طرح فتنے ہوں گے. اور میں دیکھ رہا ہوں، جب ہم پڑھتے تھے جامعہ میں تو ہم سوچا کرتے تھے قومیں کیسے گمراہ ہوتی. اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں قوم کیسے گمراہ ہوتی، قوم کیسے گمراہ ہو رہی. جس حدیث کا وجود ہی نہیں اسے محمد کی حدیث بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. بڑے اسلام کی خدمت ہو رہی ہے. اسلام کی خدمت اللہ کی توحید میں، جس کو ہمارے اہل علم بیان کر رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں
نبیوں سمیت، امام الانبیاء سمیت، جو اللہ کی عبادت کا حق ادا کر سکے۔ ایک ہی دلیل اور بات ختم کرتا ہوں۔ امی عائشہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ جنت کے سب سے پہلے جانے والے ہیں، اتنی عبادت؟ آپ نے یہ نہیں کہا میں اللہ کی عبادت کا حق ادا کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں کہ رب نے مجھ پر کتنی نعمتیں کی ہے، مجھے یتیم کو اٹھا کر امام الانبیاء بنا دیا۔ اہل ایمان کچھ فکر کیجیے اپنے جلسوں کی، اپنے مسجدوں کی، اپنی مسجدوں کی، اپنے مدرسوں کی۔ پہلے ایک موقع ہوتا تھا، پوچھا جاتا تھا آپ نے بخاری کس سے پڑھی، آپ کے شیوخ کون سے ہیں؟ امام دارمی رحمہ اللہ کا قول ہے، توجہ سے سن لیجئے۔ آپ کے پاس دو آدمی آئے اور ایک کہتا ہے قرآن سنائیے، آپ نے فرمایا میں نہیں سناتا، میں نہیں سناتا۔ دوسرے نے کہا حدیث رسول سنا دو، فرمایا میں نہیں سناتا۔ تیسری بات جو کہی بڑی وہ سخت بات تھی، کہا یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں خود اٹھ کر اس مجلس سے باہر چلا جاؤں گا۔ وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے۔ جب پھر طلبہ جمع ہوئے اور پریشان ہیں کہ ہمارے شیخ کا اخلاق، ہمارے شیخ کا علم اور تمسک بالکتاب و سنت، ایک نے جرأت کی کہ آج آپ نے ان مسافروں کے ساتھ یہ کیسا سلوک کیا؟ آپ سنتے رہے ان کے سب کی، اور پھر کہا وہ میرے طلبہ جانتے ہو یہ کون تھے؟ کہا نہیں ہم تو مسافر سمجھتے ہیں، اور اس نے آپ سے یہی کہا تھا نا قرآن سنا دو، یہی کہا تھا نا حدیث سنا دو۔ ہم جس جلسے میں جس خطیب کو سننے کے لیے گئے ہیں جانتے اس کا منہج کیا، کس سے پڑھا ہے، کیا بیان کرے گا؟ کہا جانتے یہ کون تھے؟ میں نے ان کو قرآن نہیں سنایا، حدیث نہیں سنائی، اور میں نہیں جانتے۔ کہا یہ اہل بدعت میں سے تھے، اہل بدعت میں سے تھے۔ کل کو یہ کہتے ہم نے دارمی سے یہ حدیث بیان کرتے، سند ساتھ لگا دیتے، وہ نہ اٹھتے تو میں اٹھ کے چلا جاتا، بدعتی کے ساتھ قرآن اور حدیث بھی اس کو نہیں سنا کہ کل کو جا کر وہ میرا نام لیں گے۔ ہم دارمی کے شاگرد ہیں، آپ دیکھ نہیں رہے یوٹیوبوں پر جو اہل علم فوت ہو گئے ہیں، کون ان سے پوچھے گا اس نے آپ سے حدیث پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی؟ میں دوبارہ لدئی رحمہ اللہ کا شاگرد ہوں، فتنے پھیلا رہا ہے، صحابہ پہ بول رہا ہے، بنو امیہ پر زبان درازی کر رہا ہے، امیر معاویہ ابو سفیان اس سے نہیں بچے۔ او اہل ایمان اور اپنا مزاج بدلے، بات کہیں سے کہیں چل پڑی ہے۔ میں شریعت کے ایک اندر سے طالب علم، اللہ کی توحید، پیغمبر کی حدیث اور اہل علم سے تمسک، یہ تین باتیں میں نے بیان کی۔ اہل علم سے تمسک، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، وہ آئے اس کے پاس بیٹھ جاؤ، اسے حدیث رسول سنو، اسے اللہ کی کتاب سنو، وہ دو باتیں بھی کرے گا تو انشاءاللہ صحیح صراط مستقیم پر اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔